نہ ان کی کسی تقریر کا ابھی جو ہوئی ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں جو اس بجٹ کے دوران 21 تقریریں ایسی ہوئی ہے جس میں یا میرے قائد یا میری ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسپیکر صاحب 1996 میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی اور اسی وقت سے عمران خان کی ذات کو نشانہ بنایا گیا. کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا تھا کہ ہاں چاہے وہ کھیلوں کے میدان تھے، سبز ہلالی پرچم تھاما اور پوری دنیا جیت کے لایا، چاہے کینسر کے مہلک مرض کا پاکستان کے اندر جو شکار تھے. نہیں، پرسنل ایکسپلینیشن پہ اپنی صرف میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ کسی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، تو اگر آپ سمجھائیں. جی 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 مناسب صاحب آپ اگر کینسر کے مہلک مرض میں ہمارے پاکستانی شکار تھے اور یہاں پہ شوکت خانم انہوں نے تعمیر کیا، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. سیاست شروع کی تو کوئی 1 روپیہ کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. حالانکہ حکومت بنی اسپیکر صاحب تو پرائم منسٹر ہاؤس میں قیام نہیں کیا، اپنے ذاتی گھر بنی گالہ میں رہائش پذیر ہوئے، کوئی کیمپ آفس نہیں رکھا اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتی تھے اس کی کوشش کی اور فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. جب اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے، جب دلیل نہیں ہوتی اسپیکر صاحب، تو ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. 24 سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے اور لیڈر کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی، انہوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اسپیکر صاحب یہی کچھ یہاں پہ میں اس پوری بجٹ کے اندر 21 تقریروں کا حوالہ دے رہا ہوں اسپیکر صاحب. 21 تقریریں اور اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اور آج میں اس کا جواب دوں گا. میں آپ کی طرح ذاتی حملے کسی کے اوپر نہیں کروں گا، لیکن میں دلیل سے بات کروں گا. اسپیکر صاحب میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا، یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیکر صاحب میں جب 2013 میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے. میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا، 3 سال تک تعریفیں ہو رہی تھی اسپیکر صاحب. لیکن 2016 میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا اسپیکر صاحب، میری فیملی کو. اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج سے اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے اسپیکر صاحب، آپ کو بتا دیں اور چن کے اس میں سے الفاظ نکالیں، آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو. اسپیکر صاحب آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے ان دنوں میں. اسپیکر صاحب 2016 میں نے یہاں پہ ایک تقریر کی اور میں نے لاہور اور پنجاب کے اندر پختونوں کے حوالے سے ایک ایشو کو اٹھایا. میں نے ان کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو اٹھایا جو وہاں پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا، اس ایشو کو اٹھایا. اسپیکر صاحب ہونا کیا چاہیے تھا، میں نے تو اپنے ملک کے لیے بات کی تھی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے اوپر اس قسم کی کارروائیوں کی بجائے آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کریں. اسپیکر صاحب جواب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے میری فیملی کو جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو نشانہ بنائے اور غلیظ ترین قسم کی گالیاں دی گئی. اسپیکر صاحب
یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا, سول سوسائٹی کا, اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے, چاہے حکومت کے اندر لوگ تھے, انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی اسپیکر صاحب, بلکہ انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی. اسپیکر صاحب پھر کیا ہوتا ہے, 2018 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ایک اور کمپین شروع کی جاتی ہے اور پورے زور دار قسم کے ذاتی حملے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اسپیکر صاحب میں پہلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پہ آ گیا اور اس کا بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اب میں آتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر اور 4 موقعوں پہ جو انہوں نے ذاتی حملے کیے, میں اس کے حوالے دیتا ہوں اسپیکر صاحب, اور آخر میں ایک کمٹمنٹ کا اظہار کروں گا. 2018 میں اللہ کے فضل و کرم اور اپنی قوم کی دعا, ان کی محبت کی وجہ سے پھر ایک دفعہ ون سائیڈڈ وکٹری لے کے یہاں پہ پہنچا. وہ اسپیکر صاحب 2018 کے الیکشن کے بعد میری یہاں پہ پہلی تقریر تھی. میں نے جب یہاں پہ تقریر کی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے ینگ ڈائنامک لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ مجھے کہا میری تقریر سن کے. بڑی تعریفیں کی تھی ان کو. میری ریکارڈ کا حصہ ہے, اس ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ, کیونکہ ان کو پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے باتیں سنی, سچائی لگی, تعریف کی. اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہوا اسپیکر صاحب, اور میں نے ان کی تقریر کا جواب اسی دلائل سے دیا. اسپیکر صاحب ان کی طرف سے کمپین کا آغاز کب ہوتا ہے, میں اس کے 4 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے بجٹ کا اجلاس تھا اسپیکر صاحب, ان کے شریک چیئرمین تقریر کرنا چاہ رہے تھے, میں بھی تقریر کرنا چاہ رہا تھا. 2 ہفتے گزر گئے. میرے پاس شازیہ مری, میں نام لوں گا آج, شازیہ مری آئی اپنے چیئرمین کا پیغام لے کے اسپیکر صاحب, اور مجھ سے کہنے لگی کہ مراد بھائی آپ تقریر کیوں نہیں کرتے. بھائی کہا, اتنا برا بھائی میں نہیں ہو سکتا جو ان کی کمپین چل رہی ہے. مجھے مراد بھائی کہا اور مجھے کہا کہ مراد بھائی آپ تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میری پارٹی یا جس طرح کے انہوں نے چیف ویپ اپنے نام دیے ہیں اس کے مطابق میری باری آئی کہ اور میں تقریر کر لوں گا. کہتے کہ ہمارے چیئرمین صاحب روز آتے ہیں, آپ جب تک تقریر نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, آپ پہلے تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا. یہ پچھلے بجٹ کی میں آج 4 حوالے لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب. میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. مراد صاحب آپ جاری رکھیں. میں نہیں سر, جی بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. مراد آپ جاری رکھیں لیکن تھوڑا سا جلدی. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اسپیکر صاحب میرے پاس شازیہ مری صاحبہ آئی اور انہوں نے یہ گفتگو یہاں پہ کھڑے ہو کے, اور میرے اس وقت 4 پارلیمنٹیرین عمران خٹک اور 3 اور پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے. میں نے کہا کہ میں اپنی باری پہ تقریر کروں گا. پھر مجھے کہا کہ چلو ہمارے چیئرمین صاحب تقریر کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا گزارا کر لیجئے گا. میں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا. حالانکہ اگر میرے پاس, میں جب یہاں پہ تقریر کرتا ہوں تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی میں اسپیکر صاحب کے حوالے کروں گا, آپ ہی کے پارٹی کے لوگ. تو اسپیکر صاحب میں نے کہا کہ میں ذاتیات کے اوپر بات نہیں کروں گا. اور کہتے کہ گزارا کیجئے گا مراد بھائی, ہم اکٹھے رہے تھے اپوزیشن میں. میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بھائی کا, میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں اور میں اپنی زبان کا لاج رکھوں گا, میں دلیل سے بات کروں گا کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کو اور حکومت کی ترجمانی کرنی ہے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسپیکر صاحب انہوں نے بات کی, میں نے یہاں پہ گفتگو کی, اس کے بعد سے ان کا پورا سوشل میڈیا سے انہوں نے ایکٹیویٹ کر لیا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب, یہ ٹرینڈ بنانا میں اس طرح بنا سکتا ہوں اسپیکر صاحب. میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ کی پارٹی ہے, میں اس کا یہاں پہ MNAs بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب, جو میں نے خود
ISF کہ جو کہ میری قیادت میں میری تربیت میں بیٹھ کے یہاں پہ MNS تک پہنچے ہیں. اگر میں کمپین کرنا شروع کروں اسپیکر صاحب میں ایک لمحے میں ان کا ٹائم لگے گا پیڈ کمپین ہوگی اتنے ورکرز ہیں کہ کر سکتا ہوں میں نہیں کرتا. اسپیکر صاحب وہ تقریر ہو گئی کمپین شروع ہو گئی ان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے گالیاں دی گئی اسپیکر صاحب اور میں نے اس تقریر میں کیا کہا تھا میں آج وہ بھی بتا دوں. میں کنڈلیزا رائس کی کتاب لے کے آیا تھا میں اوباما سوار کی کتاب لے کے آیا تھا یہاں پہ کراچی کے کہ میں نے کھڑا ہوا اور یہاں پہ کچھ لہرانے لگا اور ذاتی حملے کی اسپیکر صاحب لیکن شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا. یہاں پہ گالیاں دی اسپیکر صاحب اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹس بیچتے ہیں میں نے شکریہ کے ساتھ بھیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا اسپیکر صاحب میں نے پیغام کیا دیا اسپیکر صاحب میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ سے اس دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا. اسپیکر صاحب یہ ہو گیا ایک حوالہ. میں نے دوسری یہاں پہ بات کی کہ مجھ سے 7 ان کے لوگوں نے NRO مانگا ہے اور ایک اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب یہ بات میں نے کی تو دوسری جماعت کی طرف سے انتہائی غلیظ قسم کی کمپین کا آغاز ہوا اسپیکر صاحب. تو میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں جس دن میں نے یہ بات کی انہی کی پارٹی کی ترجمان خاتون میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے تو پردہ رکھا ہے اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے کسی کی انکوائری ہوئی ہے اس سے ریکوری ہونی ہے وہ تو وہاں پہ آفیشیل کام ہے وہ ہوتا رہے گا. میں نے تو صرف اشارہ دے دیا کہ اگر آپ میرے گھر جاتے ہیں گھر تک نہ جائے مجھ سے بات کریں. تو اسپیکر صاحب ان کے پارٹی کے ترجمان باہر جا کے یہاں پہ میرے بارے میں پریس کانفرنس کرتی ہے اور میرے اس 7 بندوں نے NRO مانگا کو ایک اور رنگ دیتی ہے لیکن میرے پاس خود یہاں پہ آ کے میں فلور آف دی ہاؤس اوپر اللہ کے نام میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس آ کے خود اس بندے کا نام لیا میں نام لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر عباد یہاں پہ تھے ان کے میں نے کر اس نے بھی تقریر کی ہے پرسوں. اسپیکر صاحب 10 کروڑ کی میں ریکوری کر چکا ہوں 66 کروڑ ریکوری کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہے. اسپیکر صاحب میں نے نام نہیں لیا میں اپنا کام وہاں پہ کرتا ہوں میں اس کا نام بھی نہیں لیتا پردہ رکھ رہا ہوں لیکن آپ کے پارٹی کی ترجمان میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ یہ بندہ تھا اور باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہے مراد بہت برا ہے جھوٹ بولتا ہے. ان کی والدہ بھی رات کو اس دن منیف فاروق کے پروگرام میں بیٹھی تھی ابھی بھی بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. میں اگلی دن آ کے میں نے ان سے سامنے پوچھا میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یہی بندہ ہے آپ کا اور ان کے پارٹی کے ترجمان نے بھی مجھے نام لے کے دیا لیکن میں نے نام نہیں لیا آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب. پھر تیسری چیز یہاں پہ جس بندے نے کل تقریر کی اور ذاتی حملے کیے 7 بندوں کا میں نے ذکر کیا تھا میں نے کہا کہ ایک اس ایوان کے اندر موجود ہے ایوان کا میں نے نام بتا دیا 10 کروڑ کی ریکوری ہوئی ہے 66 کروڑ کی ریکوری کے اوپر اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. ایک پروجیکٹ جو انہوں نے سڑک بنانی تھی اپنے لوگوں کے لیے اس کا پیسہ کا ہے سڑک نہیں بن پائی اسپیکر صاحب لیکن یہاں پہ سے جا کے اپنے لوگوں کو ان علاقوں میں فون کر کے خیبر پختونخوا میں اور یہ غلیظ گالیاں دیتے ہیں. اگر میں اتنا برا ہوں اسپیکر صاحب میرے گھر جرگہ کیوں لے کے آئے میں نہیں ملا میرے والد صاحب کے پاس پہنچے. اگر میں اتنا برا ہوں تو ان کی فیملی میرے گھر کے سامنے رات کو 12 بجے کھڑے ہو کے جب اگلے دن ریکوری ہو رہی تھی منتیں کیوں کر رہی تھی اسپیکر صاحب. اگر میں اتنا برا ہوں اسپیکر صاحب تو میرے دفتر آ کے 3 گھنٹے تک میٹنگز کے ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا کہ میں کب فارغ ہوں گا. اسپیکر صاحب دعا والے رہتے اسپیکر صاحب. عباسی صاحب میں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں آج اتنا مجھے حق ہے. 2 موجود ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہے میں آج بالکل ٹھیک ہے ثابت ڈپٹی اسپیکر صاحب مراد وائنڈ اپ کر بالکل ٹھیک ہے بجٹ سیشن چل رہا ہے بالکل ٹھیک عباسی صاحب بیٹھے تشریف رکھیے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بالکل عباسی صاحب جی عباسی صاحب تشریف رکھیں
वाइंड अप कर। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा, इतना तो हक है मुझे। नहीं, आप डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं, आपने गलत बात नहीं की थी, हर कोई गलत बात। मुराद जारी रखें लेकिन वाइंड अप जी करें। जी स्पीकर साहब, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। स्पीकर साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है स्पीकर साहब। फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज, यहाँ पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दें कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दें। तो मुझे क्या कहते हैं स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद, थैंक यू। स्पीकर साहब तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में, अगर मैंने कहा है कि JIT रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? मैंने अगर कहा है कि यहाँ पे आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाए, मैंने उसका जवाब दिया, कौन सा आप किसी को गालियां देते हैं स्पीकर साहब? फिर उसके बाद क्या होता है? थैंक यू। अभी स्पीकर साहब अभी क्या हो रहा है स्पीकर साहब अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है स्पीकर साहब के पार्लियामेंट के अंदर 21 तकरीरें हुई जात के हवाले से, पहले भी की है, अभी भी हुई, कोई इशू नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोगों की तरफ से कैंपेन चल रही है, क्या उनका डेटा नहीं होता? उनका किससे ताल्लुक है, कहां से ताल्लुक है, उसके डिटेल्स नहीं होते? सब मौजूद है स्पीकर साहब। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखता हूं, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है स्पीकर साहब, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है, उनको जो क़ियादत कहती है वो वही करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब अब 2 दिन से इन्होंने मेरे जो मुखालिफिन थे, और मैंने स्पीकर साहब को 3 मैसेजेस दिए हैं, मेरे मुखालिफिन कैंडिडेट को इनकी पार्टी की क़ियादत ने एक बंदे को फ़ोन किया, और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप मुराद सईद का पूछ रहे हैं, उनके वालिद साहब भाई सऊदी अरब में मजदूरी करते थे, आज भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में वो 7 साल पहले रहता था। आप मुराद सईद की बात करते हैं, वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा उसका, और मैंने स्पीकर साहब, मैं फिर रिकॉर्ड की देखूं, स्पीकर साहब को मैंने ये मैसेजेस भेज दिए हैं कल रात। लेकिन स्पीकर साहब वहां पे जाके साजिशें, वहां पे जाके ये जो चाले जो बुन रहे हैं स्पीकर साहब, एक चीज का पता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात क्या करना चाहता हूँ स्पीकर साहब, ये बात करने का मकसद एक है, अगर तसल्ली से सुन लेते तो हो सकता है मैं मजीद आराम से बात कर लेता। लेकिन स्पीकर साहब एक मकसद है मेरा, मेरी लीडर को 24 साल आप लोगों ने जाती तनकीद का निशाना बनाया, उनको आप नहीं रोक पाए। अगर किसी का ये ख्याल है स्पीकर साहब कि इस तरह मेरे सामने आके यहाँ पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करते हैं स्पीकर साहब, मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर यहाँ पे आप आके